کرامت والا میراکلس رزق، چھپڑ پھاڑ کے والا رزق۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ ڈالر میں پیسہ ہے، میں نے ڈالر سے لوگ لٹتے دیکھے ہیں اور بنتے دیکھے ہیں، میں نے سٹاک سے لٹتے دیکھے ہیں، سٹاک سے بنتے دیکھے ہیں، میں نے پلاٹوں سے بنتے دیکھے ہیں اور لٹتے دیکھے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی عقل یہیں پہ آگے ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہماری کسب سے، محنت سے تنخواہ بڑھ رہی ہے، رزق بڑھانے کے طریقے اور ہیں۔ تیسرا قرآن پاک میں ذکر ہے کرم اللہ، رزق کریم، کرامت والا رزق، آنریبل رزق، جس کے پیچھے آپ نہ بھاگیں، جو آپ کے پیچھے بھاگے۔ کرامت والا میراکلس رزق، چھپڑ پھاڑ کے والا رزق۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، میرا جس کی مرضی ہے میں دوں۔ اب یہ اللہ، اگر آپ کو یہ پتا ہے تو پھر اس کا انتظار کیجئے، یہ کرامت والا رزق کیسے ملتا ہے۔ اللہ کو اتنا خوش کرے کہ آپ کو ایسے بیج بوئے، رزق کریم چاہیے تو پھر وہ کرامت والا رزق تو بتا رہا ہوں نا کہ جی اللہ کے چرند پرند آپ کو صبح اٹھ کے دعائیں دے رہے ہوں، صبح آپ فجر کے اٹھے ہوں، آنکھیں آپ کی کھل رہی ہوں اور آپ لائٹ دیکھ رہے ہوں جہاں پہ فرشتے تقسیم کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت سجدے میں ہوں، بجائے اس کے کہ آپ کے ہاتھ میں جناب یوٹیوب ہو اس وقت جب فرشتے بانٹنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو کچھ وہ اللہ کے طریقے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ ڈالر میں پیسہ ہے، میں نے ڈالر سے لوگ لٹتے دیکھے ہیں اور بنتے دیکھے ہیں، میں نے سٹاک سے لٹتے دیکھے ہیں، سٹاک سے بنتے دیکھے ہیں، میں نے پلاٹوں سے بنتے دیکھے ہیں اور لٹتے دیکھے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی عقل یہیں پہ آگے ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کرم اللہ آ جائے، جب رزق کریم اللہ کا کن فیکون آ جائے، تو یہ سوچنا کہ جی ڈالر، آپ ایک رزقی کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ اسپیکولیشن ہے۔ اللہ کو اسپیکولیشن پسند نہیں ہے، اللہ کو جوا پسند نہیں ہے کہ آپ اسپیکولیٹو کام کریں۔ آپ ڈالر کو خرید رہے ہیں اس لیے کہ بڑھ جائے گا تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اگر بڑھ بھی جائے گا تو دنیاوی طور پہ اگر آپ کو فرض کریں یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا پیسہ 1,00,000 سے 3,00,000 ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو رزق کریم نہیں بڑھایا تو ہوگا کیا؟ 1,00,000 آپ کا 3 ہو گیا، اللہ نے آپ کا رزق بڑھایا نہیں، آپ نے دنیا سے بڑھا لیا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ جو 2,00,000 بڑھا وہ نکل جائے گا، کیونکہ پیسہ بڑھا تھا، رزق نہیں بڑھا تھا۔ پیسہ بڑھانا آپ کے ہاتھ میں ہے، رزق بڑھانا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کی تنخواہ بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے کیونکہ رزق بڑھتا ہے، رزق ادھر کا ادھر ہے۔ ہی تھوڑے بہت پیسے آئے، نقصان ہو گیا، چھت پاڑ گئی، بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں کے پیسے آ گئے، فلانا آ گئے، وہ رزق بڑا ہی نہیں تھا۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی، پھر وہ روتے ہیں اللہ کیا ہو گیا جی ساڈو سے بس قسمت ہی۔ بھائی اللہ سے رجوع کرو، کیونکہ رزق نہیں بڑھ رہا، تمہاری کسب سے، محنت سے تنخواہ بڑھ رہی ہے، رزق بڑھانے کے طریقے اور ہیں۔ تو یہ آپ ساتھ ہے کہ امریکہ کی کسی ویسٹ کی اکنامکس میں تو یہ آئے گا نہیں، یہ تو قرآن ہی بتائے گا کہ کون سے رزق ہے اور اس میں کیا کچھ شامل ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی تنخواہ نہ بھی بڑھے، اس کے خرچے ہی کم ہو جائے، اس کو بیوی اتنی سگڑ مل جائے، وہ بیمار ہی نہ ہو، اس کا نقصان ہی نہ ہو۔ تو یہ 2 پرنسپلز ہیں۔ اگر آپ رزق کو بڑھا لیں تو ایسی چیز مت کریں جس سے آپ کو وقتی طور پہ فائدہ ہو بھی جائے تو اللہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ سے بڑھانے کا کام کریں، اچھا کام کریں، لانگ ٹرم کام کریں، اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ آپ کو بڑھ جائے گا۔ یہ میرا جواب۔ اس لیے میں نے زندگی میں کبھی بھی فوریکس کے اوپر یا سٹاکس کے اوپر، اسپیکولیٹو کے اوپر یا فائلوں کا کام کبھی نہیں کیا، کیونکہ یہ شریعت منع کرتی ہے۔
حدیث میں ڈائریکٹلی ہے یو ول ناٹ بائی سم تھنگ وچ از ناٹ دیئر. تم کھجور بھی نہیں خریدو گے جب تک کہ وہ درخت سے اتر کے مارکیٹ میں تمہاری آنکھ کے سامنے نہیں پڑی ہوگی. آپ جا کے فائل خرید لیتے ہیں جبکہ حکم ہے کہ یہ نہیں لوگے. تم مارکیٹ میں آئے گی پھر خریدو گے. یہاں تم اس کے پاس بھی نہیں جاؤ گے جب تک وہ مارکیٹ میں نہ لے کے خود آئے ہو. تم بولی نہیں لگاؤ گے, آپ بولیاں لگاتے ہیں. ایک بھائی کا دوسرے بھائی پہ جب تک ہوگا بولی نہیں لگے گی. تو قرآن کے پرنسپلز کچھ اور ہیں.